السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ، آیت مقدسہ نمبر 1۔ آج ہم الحمدللہ سورۃ الجمعہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کی پہلی ایک نمبر آیت پہ بات چیت کریں گے۔ سورۃ الجمعہ مدنی صورت ہے، اس کی 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مقدسہ کا پچھلی جو صورتیں ہیں ان کے ساتھ ربط ہے۔ تسلسل سے اللہ رب العزت حزب اللہ کے حوالے سے ارشادات ہماری تربیت کے لیے ہمیں خصوصی ارشادات سے نواز رہے ہیں۔ بہت ارشادات عالیہ کہ ایک سچی جماعت کا داخلی نظام کیسا ہوگا، اس کا خارجی نظام کیسا ہوگا، محکمہ خارجہ کیسا ہوگا، دشمن کون ہے اور دشمن کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہوگی، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ پھر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے اعلیٰ ایمان، شعور اور صف بندی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کی پہچان پیدا کرنی ہے، اللہ کی بالادستی پیدا کرنی ہے، اور صف بندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور کبھی بھی ہمیں اپنے جان اور مال کو اللہ کے مقابلے میں بڑا نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ نے سچی جماعت سے سودا کر لیا ہے کہ اس سچی جماعت کا جو مال ہے اور جو ان کی جان ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو جنت عطا کریں گے، امن و امان قائم کریں گے، عدل کا نظام قائم فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، سورۃ الجمعہ کے اندر وہ اعلیٰ تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اعلیٰ تعلیمی نظام بھی دیا ہے، تربیتی نظام بھی دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک سماجی اور معاشرتی نظام کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت اس نظام کو ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلی جو آیت مقدسہ ہے وہ بڑی اہم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ جو سورہ مقدسہ ہے یہ بھی مسبحات سبعہ میں سے ہے، جس کا آغاز یسبح للہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یسبح للہ، اللہ کی پاکی بولتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے۔ کون چیزیں؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما فی السماوات اور وما فی الارض کا مطلب ہے
کہ آسمان اور زمین میں ذرہ ذرہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کی تسبیح ہر انسان پر بھی فرض ہے، ہر مخلوق پر فرض ہے اور ہر چیز پر فرض ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِمْ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں زمین کے اندر جو اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتی، سب چیزوں پہ اللہ کی تسبیح فرض ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں پر ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ چلتا، ان کی زبان اللہ جانتے ہیں، ان کا انداز اللہ جانتے ہیں، لہذا اگر آپ ذرے ذرے پہ غور کیجئے تو اس کی تسبیح کا اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ ہے۔ تو پھر بتائیے ما فی السماوات وما فی الارض میں انسان بھی تو ہے نا، کیا اس انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کی تسبیح کیوں بیان کریں؟ چار اللہ نے اپنی صفات ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم نے سورۃ الحشر میں بھی اللہ کی صفات کا ذکر سنا تھا، وہاں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوا اور مختصر اللہ کی صفات کے عنوان کے حوالے سے یہ اللہ کی تجلیات ہیں ذکر ہوتا رہا ہے۔ یہاں پر بھی چار صفات ہیں اللہ کی۔ پہلی ہے الملک، اللہ بادشاہ ہے، وہ حکمران ہے۔ میرے عزیزو، حکمران اور بادشاہ آج کے دور کے اندر بھی ایک فرمان شاہی رکھتا ہے، کچھ احکامات رکھتا ہے۔ حکمران سسٹم کو چلانے کے لیے باقاعدہ مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے قوانین تشکیل دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ جو حکمران ہے تو اس کا فرمان شاہی کیا ہے؟ وہ کلام مقدس قرآن پاک ہے۔ تو المالک اللہ بادشاہ ہے، حکمران ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کے فرامین ہیں، اور اللہ رب العزت ان فرامین کو باقاعدہ پیش کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت آگے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ دوسری صفت القدوس، اللہ رب العزت پاک ذات ہے، اللہ خود پاک ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کی تشکیل پاکیزہ طریقے سے ہو، سارے انسان بھی پاک صاف ہوں۔ تو جس طرح اللہ خود پاک ہے، اللہ انسانی سوسائٹی کو بھی پاک صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس کا بھی انشاءاللہ آگے ذکر آ رہا ہے اگلی آیت مقدسہ میں۔ تیسری بات العزیز، اللہ زبردست ہے، اللہ غالب ہے، یعنی اللہ طاقتور ہے، با اختیار ہے۔ طاقتور کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت بھی طاقتور ہیں، اور ہم طاقتور سوسائٹی میں کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس کو، ہمارے ہاں طاقتور کی تعریف یہ ہے کہ جو اتنا طاقتور ہو کہ دوسروں کو شکست دے دے، دوسروں کو نیچا دکھائے، جس میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے طاقتور ہیں، ایسے زبردست ہیں، جو انسانوں کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، انسانوں کو بحیثیت انسان طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی طاقتور بنے۔ یہ کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت سے جوڑ پیدا کر کے، تزکیہ کر کے۔ یہ کیسے ہوگی؟ فرمان شاہی پر عمل کر کے، تو وہ سوسائٹی بھی طاقتور بن جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت تو تعلیم کے ذریعے سے بھی نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں۔
الحکیم، اللہ حکمت والے ہیں۔ حکیم عقل مندی، جو عقلی اور عملی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ جو اللہ کا فرمان شاہی ہے وہ کس لیے ہے کہ انسانی سوسائٹی میں عقل پیدا ہو، سمجھ پیدا ہو، یہ ڈسپلن پیدا کریں، عملی تقاضوں کو سمجھیں اور آگے بڑھیں، یہ خود بھی بہترین سوسائٹی تشکیل دیں، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ خود حکیم ہے، حکمت سے ہر کام کرتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی میں بھی حکمت سے ترقی ہو، اس میں عدل ہو، انصاف ہو، مساوات ہو، ایک دوسرے کی حقوق کی پہچان ہو، انسانیت دوستی ہو، خدا شناسی ہو، یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ 4 صفات ہیں جن کے آگے مزید اگلی آیت مقدسہ میں وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، کلام مقدس کا شعور اور اس کی تاثیر پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔